جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، ایک کتاب ہے عربی میں، اس کا نام ہے الابریز، بڑی مشہور کتاب، جس کا خزینہ معارف کے نام سے اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات، کسی مدرسے، کالج، یونیورسٹی میں پڑھے نہیں، ان کی کتاب کا نام خزینہ معارف، خزینہ کہتے ہیں خزانے کو، جو معارف یعنی پہچان، معلومات کا خزانہ، اور حالانکہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھے نہیں۔ میں نے آپ کو ان کی کرامت ایک سنائی تھی نا، حضرت صاحب یہ کپڑوں کی رنگائی وغیرہ کا کام، دباغ کہتے ہیں نا، اس کا کام کرتے تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، علم لدنی جو کتابوں سے ملتا، یہ کسی کی نظر سے ملتا، کسی کی آپ نے نظر کے پڑے ہوئے نہیں دیکھے، ہم نے دیکھے، ہمیں پتہ چلتا ہے کون کتاب کا پڑھا ہوا ہے، کون نظر کا پڑھا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہاں پر بادشاہ جو تھا اس علاقے میں، اس نے کوئی محل بنوانے کے لیے معمار بلائے، وہ معمار بناتے تھے، نیچے سے دیوار سیدھی کھڑی کرتے تھے، اوپر جا کے ٹیڑھی ہو جاتی تھی، بڑے پریشان۔ ہم باقاعدہ جو نیو کہتے ہیں، بنیاد، فاؤنڈیشن صحیح رکھ رہے ہیں، یہ ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ بادشاہ نے ایک مرتبہ کا نقصان ہو رہا ہے، میرا وقت بھی جا رہا ہے، چیزیں لگ رہی ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، آخری مرتبہ ان کو کہہ دیا اب اگر ٹیڑھی ہوئی نا تو تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بادشاہ تھا بڑا سخت، انہوں نے بڑی محنت سے ناپ تول کے دیوار بنائی، جو ہی اونچی جانے لگی پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ اب یہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہماری خیر۔ حضرت صاحب ادھر کنارے پہ آئے، اپنے کپڑوں کو وہ دھو رہے، نچوڑ رہے تھے، ان لوگوں کو دیکھا تو یہ سر جھکائے ہوئے، کو رو رہے ہیں، کو پریشان، کون ہو تم لوگ؟ ان کا جی معمار ہے، معماری کا کام کرتے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے ایک نے کہا بابا جی آپ اپنا کام کرو، آپ کو کیا پتا، آپ ہمارے درد کو فرمایا، بولو تو صحیح بات کیا ہے؟ اور کسی نے کہا بات کرنے میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جی یہاں بادشاہ اس کے پاس آئے، یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ ان کا جی انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے گا، سزا سنائے گا، بھگتنی پڑے گی، ہماری طرف سے نہیں ہو رہا، مگر یہ کیوں ہو رہا ہے خود ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا واقعی سیدھی بناتے ہو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ جی سیدھی ہو جائے۔ فرمایا دیوار کی طرف دیکھو، حضرت کے ہاتھ میں کپڑا تھا، حضرت نچوڑتے جا رہے ہیں، دیوار سیدھی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ یا رسول، تو جو دیوار سیدھی کر دیں وہ دل سیدھے نہیں کرتے۔ اللہ والوں کے پاس جاتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ دل سیدھے کر دیتے ہیں، دل بظاہر کتابی علم نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، لاہور سے 20 میل فاصلے پر شرق پور شریف، مشہور آستانہ، والد صاحب قبلہ کی پیدائش سے سال پہلے حضرت نے میرے دادا جان کو فرمایا تھا نور کی نہریں چلیں گی، نور کی نہریں چلیں۔ حضرت کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، مگر آپ کے ملفوظات، آپ کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں دیکھ کے آج علماء حیران ہوتے ہیں کہاں سے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو یاد رہے جاہل کا معنی کیا ہے، ان پڑھ، میں نے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بات کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، یعنی تم سے بات کرنی اونچی نہیں. ایک مسئلہ اور سن لیں، جاہل سے بحث نہیں کرنی چاہیے، جاہل سے اونچی، اور جاہل کو بھی بحث نہیں کرنی چاہیے. جانتا ہے نہیں، منہ سے غلط کوئی لفظ نکل جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا. جانتے نہیں ہیں، مثلا ایک شخص کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، وہ بنیادی مسائل جانتا نہیں اور بحث کرنے لگ جائے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے معاملے میں، فلانے معاملے میں تجھے معلوم نہیں ہے تو بول کیوں رہا ہے. کہتے ہیں جی الیکٹریشین نہیں ہے تو صحیح نہیں بتائے گا، میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر نہیں ہے تو صحیح نہیں بتائے گا، ڈاکٹر نہیں ہے تو ایسی گولی دے گا نہ مرض رہے گا نہ مریض، دونوں کی چھٹی. پلمبر نہیں ہے تو جی یہ کیا جانے، اناڑی جو ہے وہ اناڑی ہوتا ہے، کھلاڑی ہے وہ کھلاڑی ہوتا ہے، آپ کے ہاں کہاوت. تو جب دین کی معلومات نہیں ہے تو پھر بحث کیوں کرتے ہیں؟ تو جو جاہل ہے اس کو بحث نہیں کرنی چاہیے، اور اگر جاہل آ جائے تو اس سے بھی بحث اونچی. اب یہاں ایک اور بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ شیطان کے لیے معلم الملکوت کہتے ہیں، فرشتوں کا استاد. وہ تھا نہیں، خود کو سمجھتا تھا، فرشتوں کا استاد نہیں تھا، مگر خود کو اللہ نے اس سے فرمایا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے اپنی شروع کر دی، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، مٹی کثیف، آگ لطیف. کثیف ادنا ہوتا ہے، لطیف اعلیٰ ہوتا ہے، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے بحث کی. اللہ نے آگے سے جواب دیا، اونچی دیا نہیں، فرمایا فخرج، نکل جا، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو اور تجھ پر اب قیامت تک لعنت ہے. کوئی جواب؟ یہاں سے بھی ایک مسئلہ مل گیا، نبی کا گستاخ اس لائق نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے، اس کو وہ اس لائق، کیونکہ علم والا ہوتا تو گستاخی نہ کرتا، گستاخی کی ہے تو جانتا نہیں، تو وہ جواب کے لائق نہیں، وہ نکال دینے کے لائق ہے کہ وہ مردود ہے، اس کے پاس کوئی خوبی نہیں ہے. اور ہم لگ جاتے ہیں بحث کرنے، اور جی یوں اور وہاں اور فلاں. تو یاد رہے جاہل اس لائق نہیں ہے. میں نے یہ بات آپ کو بتائی. تو اب ہم نے جان لینا ہے کہ ہم رحمان کے بندے بنے، ہم میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر نہ ہو. لفظ سلام کے حوالے سے ایک دو باتیں کر دوں اور پھر آج کی گفتگو سمیٹ دوں. اسلام ہمارا دین، اسلام اس کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا. مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا. لفظ اسلام میں سلامتی موجود ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ دین سلامتی کا دین ہے. ایک بات، مسلمان کو کہا گیا مسلمان سے ملے تو کیا کرے؟ آواز زور سے.
تھوڑی سی ذرا ہمت کرو. کیوں بار بار کہلوا رہا ہوں؟ ہم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے، بس کافی ہے. زبان سے کہنا جواب دینا ہمیں اب شاید لگتا ہے کہ کوئی ٹیکس لگ جائے گا، حالانکہ جو سلام میں پہل کرے نیکیاں زیادہ کماتا ہے. جو سلام کا جواب دے خالی وہ بھی نہیں رہتا، اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں. مگر سلام مسلمان کو کرنا ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے. یہ حکم بھی نبی کا موجود ہے. مسلم شریف میں، ریاض الصالحین میں پورا باب ہے، پڑھنا ہو تو وہاں پڑھ لیں دھیان سے. بدعقیدہ کو سلام نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ جو اللہ تعالی کا وفادار نہیں، نبی کا وفادار نہیں، ہم اس پر سلامتی بھیج سکتے. کوئی کہے گا نہیں یہ تو اخلاق کے خلاف بات ہے. تو اخلاق تمہیں آتے ہیں؟ رب نے بتایا ہے. یہ تمہارے ماں باپ کو کوئی برا کہے اس وقت تمہیں اخلاق یاد نہیں آئیں گے؟ اس وقت تو اپنا فتویٰ لگاؤ گے، نہیں جی یہ اس لائق نہیں ہے اس کو سلام کیا جائے. تو تیری ماں تیرے باپ کی عزت زیادہ ہے یا رب رسول کی عزت زیادہ ہے؟ سوچ. فوراً بات کرتے ہیں جی اخلاق کے منافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن بولنا پڑتا ہے جب ایسی بات کرتے ہیں. تو یاد رہے بدعقیدہ کو سلام نہیں کیا جائے گا. وہ اگر السلام علیکم کہے تو جواب میں صرف وعلیکم اتنا ہی کہنا ہے، اور کچھ نہیں کہنا. یہ حکم ہے، حدیث شریف ہے. مجھے وہاں پر دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے. ہم سلامتی بھیجتے ہیں. کیا مطلب؟ یہاں سلامہ کا جو لفظ آیا تو یہ کہ سلامتی کس میں ہے؟ ادب میں ہے. سلامتی کس میں ہے؟ حقیقت میں ہے، تعظیم میں ہے، اخلاق میں ہے. تو اس لائق نہیں ہے کہ تیرے لیے ہم بحث مباحثہ کریں. تو تجھے یہ وہ والا سلام میں نے کہا نا تحیت کا نہیں، دور سے سلام کہتے ہیں نا، انہیں دور سے سلام ہے. کیا مطلب؟ کہ پرے رہو، ہمارے نزدیک نہ آؤ. جاہل سے کنارہ کش رہنا. اسی لیے ہمیں کہا گیا صحبت کن کی اختیار کرو؟ اللہ والوں کی، علم والوں کی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو ان سے جو جانتے ہیں. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں. کیا جاننے والے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لینا ہے، ان کا ذکر کیسے کرنا ہے، دین کی بات کیسے کرنی ہے. پوچھنا ہے تو امام بخاری سے پوچھو. کہتے ہیں ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، لکھی تو تھوڑی سی ہے. ٹوٹل بخاری میں 7000 حدیثیں ہیں، ان میں بھی بات کی تکرار کی ہوئی ہے 2500 کے قریب جا کے حدیثیں رہ جاتی ہیں. لاکھوں یاد تھی، لکھی اتنی. تو ہر حدیث کے لیے غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، مسند پر بیٹھنا. کیا انہوں نے ادب رکھا تھا حدیث شریف کا؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ادب نہیں. سوچنا ہوگا. تو اصل چیز یہی ہے کہ اگر کوئی واقعی سلامتی چاہتا ہے تو ادب سیکھے. جو ادب نہیں کرتا وہ جاہل ہے، اس کو سلام کیا جا سکتا. اس سلام کا مطلب یہ کہ تمہاری ایذا سے، تمہاری تکلیف سے ہم سالم رہنا چاہتے ہیں، پرے رہنا. کیونکہ تمہاری وجہ سے جو تکلیف ہوگی ہم اس سے اپنے آپ کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. لیکن کوئی سیکھنا چاہے سکھائیں گے. اور اگر کوئی چاپلوس ہے، مکار ہے، تو پھر بزرگوں نے کہا کہ تم اس سے کہو کہ اگر تو ہے تو میں تیرا استاد ہوں، آ بات کر، پھر تجھے سکھاتا ہوں میں. پھر اس کو سکھایا جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا. لیکن اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی گالی دے تو مسکرا کر دعا دے دیتے ہیں، مسکراتے ہیں اور ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے، وہ اس کے منہ لگتے. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً جناب وہیں پہ خونم خون ہو جاتے ہیں، جوتم پیزار شروع سلسلہ.
تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ رحمان کے بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ادب کرتے ہیں، نرمی رکھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، گفتگو آئندہ۔ ابھی اس آیت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندوں کی شان کیا ہے؟ وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ یہ وہی رب ہے جو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے رات بنائی ہے آرام کے لیے۔ یہ وہی رب فرما رہا ہے، کیا مطلب؟ جو اپنے آرام کو قربان کر کے رب کی یاد میں گزار دیتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو جب تم محنت کرو گے، شوق دکھاؤ گے، تو انعام بھی پھر اسی طرح ملے گا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔